الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد۔ اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 8ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کی بقیہ 55 آیت نمبر 111 سے لے کر 165 تک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الاعراف کی پہلی 87 آیات بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جو سورۃ الانعام ہے اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں بنیادی عقائد سے بحث کی گئی ہے۔ اس بات توحید، رد شرک، توحید کے تقاضے، اقسام وغیرہ، اور پھر خاص طور پر بنی اسماعیل میں سے ملت ابراہیمی کے اصل وارث قریش یعنی مشرکین مکہ نہیں ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ توحید کے دلائل ہی تھے گزشتہ پارے میں بھی، اور اس میں بھی توحید کے دلائل ہی ہیں۔ نبوت کے جو معاندین اور منکرین ہیں ان کا اجمالی تذکرہ تھا، اس کے اندر تھوڑا تفصیلی ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاندین ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اسی طرح باقی نبیوں کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ شیاطین جن و انس ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی جو شیاطین ہوتے ہیں وہ دشمن ہوتے ہیں۔ وہ چکنی چپڑی باتوں سے وہ باقی لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، لا یؤمنون بالآخرۃ ولیرضوہ ولیقترفوا ما هم مقترفون، کہ جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں وہ ان کی بات مان لیتے ہیں اور ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو لوگ کمزور عقیدے والے ہیں۔ یعنی ہمیشہ شیطان ان لوگوں کو ورغلاتا ہے جو کمزور عقیدے والے ہیں، جو مضبوط عقیدے والے ہوتے ہیں ان کو شیطان ورغلانے سے ناکام رہتا ہے۔ آگے آیت نمبر 114 سے لے کر آیت نمبر 121 تک اس شرک کا ذکر ہے جو مرضی کی شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے، یعنی اس کو کہنا چاہیے شرک فی التشریع، یعنی شریعت جو ہے وہ اپنی مرضی کی نافذ کر کے، یہ بھی ایک شرک ہے کہ اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کو افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کی بات مانوں؟ پھر اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک جو ہے وہ جتنا مرضی کثرت میں ہو۔ یہاں اللہ کریم نے ایک بات آیت نمبر 116 کے اندر ارشاد فرمائی کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو ملمہ کاری کرنے والے ہیں اور بناوٹ کرنے والے اور جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے کردار کے لوگ، ان کی چاہے زمین بھری ہوئی ہو ان کی بات آپ نے نہیں مانی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ جبکہ ہم جس نظام کے اندر رہ رہے ہیں وہ نظام ہی، جس کو نظام جمہوریت کہا جاتا ہے، وہ ہے ہی اکثریت کے اوپر، کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، بس بندے گن لے جس طرف زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے مطابق کوئی ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں تو جمہوریت کا بھی ستیہ ناش پھیر دیا گیا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بہرحال جمہوریت کا جو بنیادی اصول ہے وہ اکثریت۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے، چاہے ایک ہو، چاہے دو ہوں، چاہے جتنے ہوں۔ جو سچے لوگ ہیں اور سچے کردار والے وہی ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور انہی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس سے ایک آدمی گزرا. حدیث کے اندر الفاظ تو نہیں ہے لیکن سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہوگا، باڈی گارڈ ساتھ ہوں گے، کوئی بہت یعنی ایسا شخص جیسے کوئی سردار جا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ صرف اتنے کہ آدمی ایک پاس سے گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ تو فلاں بستی کا سردار ہے اور اس کی تو بڑی مانتا ہے، یہ اگر کسی کو کوئی سفارش کرے ہر بندہ اس کی سفارش مانتا ہے، یہ اگر کہیں رشتے کا پیغام بھیج دے لوگ اس کو رشتہ دینے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ بڑی یعنی سردار ہے اور بڑا اس کی بڑی مانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا. اب اس میں بھی حدیث کے الفاظ تو نہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ بالکل کوئی پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے یا سر نیچے کر کے آرام آرام سے جا رہا ہوگا یا جو کچھ بھی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون ہے؟ من ہوا. صحابی نے کہا ہوا من فقراء المسلمین، یہ مسلمانوں کے فقراء میں سے ہے. غریبڑا سا آدمی. ساتھ اس نے بتایا کہ اس کا سوشل سٹیٹس یہ ہے کہ اگر کسی کو پیغام بھیج دے، کسی کو سفارش کرے، کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرتا. اگر کسی کو یہ رشتے کا پیغام بھیج دے تو اس کو کوئی رشتہ نہیں دینے کے لیے تیار. وَإِنْ قَالَ لَا تُسْمَعْ لَا يُسْمَعْ، اگر یہ کوئی بات کہتا ہے اس کی بات سننے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، یعنی اس کے گھر والے بھی اس کی بات نہیں سنتے، یوں سمجھ لیجئے. یا جب یہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی کوئی بات سننے والے نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص اس پہلے شخص سے بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہذا خیر من ملء الارض ہذا، زمین بھری ہوئی ہو اس جیسے لوگوں کی جیسا شخص پہلے گزرا ہے، ان جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو، ان سارے لوگوں سے یہ اکیلا شخص بہتر ہے. اللہ اکبر. یہ جو فیصلے ہیں یہ اکثریت سے نہیں ہوتے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تمہیں ہمیشہ گمراہی کی طرف لے جائیں گے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، اگر اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو نا تو حلال کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ. جو بھی کوئی چیز کھانی ہو وہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور خاص طور پر جو گوشت وغیرہ ذبح کرنا ہے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو تو وہ کھاؤ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک کوئی گوشت آیا، نئے نئے مسلمان تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ لوگوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا، یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، یا کوئی ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ ہو چلا ہو، یا ذبح کرنے کا طریقہ نہ پتہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سموا علیہ انتم ثم کلوا، تم خود اس کے اوپر اللہ کا نام لے لیا کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا جائے گا. یہ ایک ایسی شاندار حدیث ہے جو مسلمانوں کے باہمی اعتماد کی فضا قائم رکھتی ہے. یعنی مسلمانوں کی منڈیوں میں سے، مسلمانوں کی دکانوں میں سے جو مال ملتا ہے اس کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، پہلی بات. اور اگر کوئی شک ہو تو خود اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ لے. اور جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ مسلمانوں کی منڈیوں میں سے خریدا ہوا جو مال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں سے مرضی خریدو اور اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا لو جس نے مرضی. جب پتہ ہے کہ حرام ہے وہاں سے نہیں لینا. مسلمانوں کی دکانوں سے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ حلال ہوتا ہے لیکن شک پڑ جائے کہ ہو سکتا ہے ان کو، جیسے ہمارے یہاں یہ مرغیاں ذبح کرنے والے جو ذبح کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا وہ انہوں نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور وہ اس طرح کے ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی. ہے تو مسلمانوں کی دکان ہے تو خود بسم اللہ پڑھیں اور وہ کھا جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا. آگے مشرکین کا ایک اعتراض تھا، اللہ اکبر، کہ اللہ کا مارا ہوا یہ کہتے ہیں حرام ہے مردہ، اور جو خود مارتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حلال ہے. یعنی کیسا اعتراض؟ انہوں نے کہا جی اللہ مار دیتا ہے یعنی مردار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں حرام ہے، اور خود مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ جس کو جو
حکم دے اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، یہ شیاطین جو ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ اس طرح کے جو دلائل ہیں وہ شیاطین سکھاتے ہیں آ کے ان کو، تاکہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں. اور شیاطین جو ہیں جنوں کے شیاطین ہوں یا انسانوں کے شیاطین ہوں، یہ سب ایک دوسرے کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی بات مان لو گے تم مشرک بن جاؤ گے. آگے کافر اور مسلمان کی مثال ہے اندھیرے اور روشنی کی، یعنی مسلمان جو ہے وہ روشنی میں ہے، کافر ایسے ہے جیسے اندھیرا ہے. اسی طرح سورہ انعام کے اندر مثال دی تھی کہ کافر جو ہے مردے کی طرح ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ چھوٹے لوگ مخالفت نہیں کرتے. آیت نمبر 122 سے لے کر 135 تک مجرمین کا انجام بتایا گیا ہے اور اس میں تنبیہ کی گئی ہے. بڑے لوگ عام طور پر مخالفت کرتے ہیں، اکابر مجرمیھا لیمکروا فیھا، چھوٹے لوگ جب بھی کوئی نبی آیا تو نبیوں کی جو ابتدائی طور پر جو اتباع اور پیروی کی وہ چھوٹے لوگوں نے کی ہے، اور بڑے لوگ جو سردار تھے انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے. اور کفار جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ وہی جو آتی ہے یہ ہمارے اوپر آئے نا، ہم دیکھیں، تو ہم جب دیکھیں گے تو پھر ہم مان لیں گے. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو جو دیا جاتا ہے وہ ہمیں بھی دیا جائے نا، ہم دیکھیں وہی آئی ہے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے. وہ نبی اللہ کا نبی کہہ دیتا ہے میرے اوپر وہی آئی، کیسے مان لیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ رسالت پیغام کہاں بھیجنا ہے کہاں نہیں بھیجنا، یہ تم اس کی تقسیم کرنے والے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. آگے جبریہ کا استدلال ہے اس آیت سے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. جس کا اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے. اس سے جبریہ نے استدلال کیا ہے. ایک فرقہ ہے جبریہ، ایک فرقہ ہے قدریہ. جبریہ نے استدلال کیا ہے کہ جبریہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے اور کوئی اس کے پاس اختیار نہیں. قدریہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہے. تو وہ ایک انتہا پہ ہیں، جبریہ دوسرے انتہا پہ ہیں. جبریہ نے اس آیت سے بہت ساری آیات ہیں جس سے جبریہ نے استدلال کیا ہے، بہت ساری آیات ہیں جس سے قدریہ نے استدلال کیا. تو جبریہ نے جن آیات سے استدلال کیا ان میں سے ایک آیت یہ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت نہیں دینا، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کا اللہ تعالیٰ سینہ تنگ کر دیتا ہے. تو جس کا سینہ تنگ ہو گیا، اللہ نے سینہ تنگ کر دیا، اس کا کیا قصور ہے؟ اور جس کا اللہ نے سینہ کھول دیا ہے اس کی کیا خوبی ہے؟ گویا انسان مجبور محض ہے. وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اللہ کسی کا بھی سینہ تنگ یا سینہ کھولنا وہ ابتداءً نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے، اور امتحان کرنے کے بعد اس نتیجتاً ہوتا ہے کہ اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے یا سینہ کھلتا ہے. جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اور مہر ہر شخص کے اوپر ابتداءً نہیں لگتی، مہر اس وقت لگتی ہے جب ان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں. لہٰذا ابتداءً اللہ نے ہر شخص کو اختیار دیا ہے، کیونکہ امتحان ہوتا ہی نہیں جب تک اختیار نہ ہو. یہ اختیار عارضی ہے، تھوڑا ہے، وقتی ہے، برائے امتحان ہے، اور یہ اصل اختیار نہیں ہے. اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ عارضی اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صرف اس لیے تاکہ امتحان کیا جائے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آگے جن و انس کو خطاب ہے کہ جو یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جن و انس کو خطاب کرے گا کہ کیا میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور انہوں نے آ کے تمہیں تعلیمات نہیں دی، تمہیں ڈرایا نہیں ہے؟ تو پھر سب قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، وہ پھر وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنے کفر پر خود گواہ ہو جائے. آگے پھر اللہ کریم نے فرمایا بغیر حجت کے اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ نہیں کرتا. پہلے نبی بھیجتا ہے، حجت تمام کرتا ہے، پھر کسی کو تباہ کرتا ہے. آگے آیت نمبر 136 سے 154 تک جو خود ساختہ خرافات ہیں مشرکین کی وہ بیان کی گئی. دیکھیں جاہلانہ مشرکانہ رسومات کئی طرح کی تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یہاں پہ بیان کی. مثال کے طور پر یہ مشرک یہ کرتے تھے، مشرک اللہ کو مانتے تو تھے نا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرک اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے
مشرکین کا عقیدہ بیان کیا سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، سورہ مومنون کے اندر اور سورہ زمر کے اندر، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بیان کیا کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، کون رزق دیتا ہے، کون سورج چاند کس کے کنٹرول میں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ ہی کے پاس. وہ اللہ کو مانتے تھے. پھر اللہ کو مانتے تھے مشرک کیسے ہوئے؟ مشرک اس لیے ہوئے جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا اور سورہ یونس کے اندر فرمایا. سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ یہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اور سورہ یونس میں فرمایا وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی. گویا مانتے تو تھے. اب جو ایک طرف انہوں نے جو مثلا ایک کھیتی ہے تو کہتے تھے یہ کھیتی شریکوں کی ہے جو انہوں نے باطل معبود بنایا تھا، یہ اللہ کی ہے. پانی لگایا تو پانی اگر اللہ کی کھیتی کو لگ گیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ شریکوں کا پانی ہے، اللہ کی کھیتی کو لگ گیا ساری کھیتی جو شرکاء کو دے دو. اچھا اسی طرح تقسیم کرتے وقت اگر ڈھیری پڑی ہوئی ہے اور ڈھیری میں سے کوئی ادھر چلا جاتا تھا، وہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے ادھر چلا جاتا تو کہتے خیر اللہ تو غنی ہے. اگر ادھر چلا جاتا تو کہتے ساری اس کو دے دو کیونکہ اس میں چلا گیا. اس طرح کی تقسیم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، بڑی بری تقسیم کرتے ہیں، ان کو فیصلہ کرنا بھی نہیں آتا اور اللہ کے بارے میں اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. اور پھر قتل اولاد، ان کا ایک قتل اولاد شرکاء اپنے شریکوں کے نام پر اولاد کو قتل کر دیتے تھے. پھر مخصوص چوپائے اور کھیتی ممنوع استعمال قرار دیتے تھے. پھر بعض پر سواری حرام قرار دے دیتے تھے. ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کا نام لیتے تھے. پھر بعض جو ہے وہ مقدس جانور قرار دے کے وہ کہتے تھے کہ ان کے جو ہے وہ ان کی سواری جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. بعض اوقات گوشت کھانا کسی کے لیے قرار دیتے تھے، مردوں کے لیے عورتوں. اس طرح کی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں اور ان کے اندر ہدایت کی کوئی رمق نہیں ہے. آیت نمبر 141 سے 145 تک توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، انعامات ربانی کا ذکر ہے. اور اسی سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف یعنی کھیتیاں دی ہیں، کھجور دیا، والنخل والزرع مختلفا اکلوہ والزیتون والرمان، انار ہے، زیتون ہے، ساری چیزیں مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب اللہ تعالیٰ پھل دے دیتا ہے تو کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن تم کھیتی کاٹتے ہو نا اس دن اس کا حق دو. یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جس سے عشر ثابت ہوتا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے یہ مکی صورت ہے، اور جو احکام جو ہیں عام طور پہ وہ آئے ہیں مدینہ منورہ میں جا کے. یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں عمومی حکم آ گیا تھا کہ جو کھیتیاں ہیں اس میں سے اللہ کا حق دینا چاہیے. اس کے جو باقی احکام ہیں اس کی تفصیلات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں دیے تو اس کے بعد یہ مخصوص ہو گیا. پہلے یہ عمومی حکم تھا، پھر یہ خصوصی حکم ہو گیا. اب جو عشر ہے، بچت زکوٰۃ بچت پہ ہوتی ہے، عشر آمدن پہ ہوتا ہے. یہ فرق ہے زکوٰۃ اور عشر کے اوپر. اور عشر جو ہے کسی نے بھی کوئی اگر کھیتی اگر کاشت کی ہے اس میں سے جتنی فصل آئی ہے اس میں سے 5 وسق اگر ہو گیا، 5 وسق جو ہے تقریباً 19 من بنتا ہے. اگر 19 من جو ہے وہ کھیتی آ گئی تو اس میں سے عشر اس نے دینا 10واں حصہ. بس یہ فرق ہے. اگر پانی وغیرہ اور اس کی جو یعنی اگر بارانی ہے تو عشر ہوتا ہے، اگر اس کے پانی کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں یعنی ٹیوب ویل وغیرہ کا یعنی اس کے اوپر پیسے لگے ہیں تو پھر اس کا نصف عشر ہے، یعنی 10واں حصہ کی بجائے 20واں حصہ 5% ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرق رکھا ہے. لیکن یہ عشر اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہے. اور جیسے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق 40% لوگ یعنی 100% جو زکوٰۃ کے جو یعنی جو صاحب نصاب ہیں ان میں سے صرف 40% لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور جو عشر ہے یہ تو شاید کوئی 20% لوگ بھی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر خاص طور پہ جب ٹھیکے پہ زمین دی ہوتی ہے نا تو ٹھیکیدار کہتا ہے مالک دے، مالک کہتا ہے ٹھیکیدار دے، پھر دونوں ہی کوئی نہیں دیتے. وہ کہتا ہے اس نے دے دیا ہوگا، وہ کہتا ہے اس نے دے دیا ہوگا، اور یہ نہیں دیتے. بہرحال آگے اللہ کریم نے مختلف ان کے جو طریقے تھے مشرکین کے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی مذمت کی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ کہیں گے، قیامت والے دن میں کہیں گے. اور یہاں بھی کہتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک یہ کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ. یہ ہمیشہ ہی مشرکین نے، تاریخ کے ہر مشرک نے یہ بہانہ بنایا. وہ کہتا ہے اگر اللہ چاہتا نا تو ہم شرک نہ کرتے.
گویا اللہ ہمارے شرک پر راضی ہے تو ہم جو شرک کر رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک لیتا، اس نے نہیں روکا تو اس کا مطلب ہمارے شرک پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے ضابطہ اخلاق دیا ہے جو تورات میں بھی موجود تھا، آیت نمبر 151 سے 153 تک، شرک نہ کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، قتل اولاد کی ممانعت کی گئی ہے، زاری اور باطنی بے حیائی سے بچو، اور بغیر حق کے کسی کو قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول پورا کرو، گفتار یعنی گفتار اور کردار دونوں میں عدل اور ایفائے عہد، اللہ کا عہد پورا کرو، اور اسی طرح سے اللہ کے سیدھے راستے پر چلو، مختلف راستے گمراہی کے چھوڑ دو۔ یہ ضابطہ ہے جو اللہ کریم نے اس میں بیان فرمایا۔ آگے قانون رحمت کا ذکر ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہے کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، یہ آگے آ رہا ہے اس میں سورہ اعراف کی ابتدا میں بھی، اور پھر سورۃ القاریہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ جنتی، اور جس کے گناہ بڑھ گئے، وہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ گناہ بڑھ گئے نیکی بڑھ گئی، یہاں پہ صرف یہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے وزن بڑھ گئے۔ اس کی تفسیر لوگ کرتے ہیں، اہل تفسیر اور اہل علم یہ تفسیر کرتے ہیں کہ نیکیاں اور گناہ یوں برابر تو لے جائیں گے، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ جنتی ہیں، اور جن کے نیکیاں کم ہو گئی وہ جنتی۔ اللہ عالم، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ نیکیوں اور من ثقلت موازین، جن کے وزن بڑھ گئے، کس سے بڑھ گئے، وہ نقطہ کون سا ہے؟ وہ نقطہ ایک دوسرے کے ساتھ تقابل بھی ہو سکتا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ جب قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک استطاعت دی ہے، اور اس استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے۔ ہر ایک کی استطاعت دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، اور جتنے انسان دنیا میں، ہر ایک کی استطاعت دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، اور اس استطاعت کا امتحان لینا ہے۔ اس استطاعت سے اگر نیکی بڑھ جائے گی تو یہ جنت میں چلا جائے گا، اور اس استطاعت سے کم ہو جائے گا تو پھر یہ جنت میں جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اب معاملہ تو سیدھا سیدھا نیکیوں کے کاؤنٹ کرنے کا اور برائیوں کے کاؤنٹ کرنے کا تھا، لیکن اللہ چونکہ رحیم ہے، رحمت والا ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو بھی پیدا نہیں کی تھی تو اس نے ایک تحریر لکھوائی، اور تحریر لکھوا کے وہ تحریر کے اندر کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ گویا اللہ کا ایک قانون عدل ہے، ایک اللہ کا قانون رحمت ہے۔ قانون رحمت سپرسیڈ کرتا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی۔ تو یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ مَكْتُوبٌ فَوْقَ عِندَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، اللہ کے بورڈ لگا ہوا ہے، یہ ابھی بھی عرش کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے، کیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی۔ تو اس رحمت کی وجہ سے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کا جو تمہارا امتحان ہے، اس میں قانون رحمت میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، چلو تم نیکی کرو گے نا تو میں 10 لکھ لیا کروں گا، اور گناہ کرو گے تو بس ایک ہی لکھا جائے، تاکہ تم اپنا کھاتا پورا کر لو۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرے نا تو ایک نیکی اسی وقت لکھ لیا کرو، اور جب یہ عمل کرے تو پھر 10 لکھ لیا کرو، تاکہ اس کا کھاتا نیکیوں کا پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ بھی نہ لکھا کرو، اور اگر گناہ کا ارادہ کر کے پھر گناہ کرے تو پھر ایک گناہ لکھ لیا کرو، اور گناہ کا ارادہ کر کے ترک کر دے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس حدیث میں الفاظ ہیں تارک وَإِن تَارَكَهَا أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا، اگر اس نے ارادہ ترک کر دیا تو اس کو ایک نیکی لکھ دیا کرو، او لم يعمل بها، یا اس نے ارادہ کیا تھا برائی کا، پھرتا رہا ارادہ برائی کا کر کے کر نہیں سکا، پھر بھی اس کو ایک نیکی لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے قانون، فرمایا فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَ مَا هُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو آخری آیت ہے سورۃ الانعام کی، فوقیت و درجے جو ہیں اللہ نے برائے امتحان بنائے ہیں، کہ یہ جو کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی امیر، کوئی غریب جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، یہ جو درجے بنائے ہیں، ہم بعض بات سوچتے ہیں بیٹھ کے فلانا امیر ہے فلانا غریب ہے، یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ،
کسی سے وہ چھین کے آزماتا ہے، کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے، یہ اللہ کا امتحان کرنے کا انداز ہے۔ آگے سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کا مرکزی مضمون جو ہے وہ قوموں کی ہلاکت کا قانون ہے، قومیں کس طرح سے ہلاک ہوئی، تاریخ ہے پوری، اور 6 اقوام کا ذکر ہے، 6 انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر ہے اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر آل فرعون جو تباہ و برباد ہوئے، ان 6 قوموں کا ذکر ہے۔ اور بتایا اصل میں یہ گیا ہے، اس میں ایک تو انذار ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہے مشرکین مکہ کی، مان جاؤ گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ تمہارا بھی حال یہ ہوگا، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ اور شروع میں اللہ کریم نے اس سورت کے آغاز میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور آدم علیہ السلام نے جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور قال انا خیر، اپنی اپنے کیا سارائیاں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے بارے میں کوئی چیز نہیں بتائی، لہذا ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی درخت تھا۔ جب وہ درخت چکھا تو دونوں کے جنتی لباس اتر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے سے جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے نا، تو عریانی اور فحشی ہوتی ہے، لباس اترتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے 4 ندائیں، 4 خطابات فرمائے، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اور پہلی بات فرمائی ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، تمہیں اللہ نے اتنا اچھا لباس پہنایا ہے، لباس التقویٰ ذالک خیر، تقوی کا لباس اور بھی اچھا ہے، تو یہ سارا لباس تمہارا یہ اتروا دے گا۔ یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے بابا اماں کو جنت سے نکلوایا تھا، یہ تمہیں بھی کہیں اس طرح نہ کر دے۔ لہذا یہ جو بے حیائی ہے، ظلم ہے، یہ شرک ہے، یہ سب حرام ہے۔ آگے جو جہنم کا منظرنامہ بتایا ہے کہ جو پہلے جائیں گے جہنم کے اندر، وہ پچھلے آنے والے ان کو برا بھلا کہیں گے، وہ ان کو برا بھلا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مکالمات ہیں، ایک آراف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آراف ایک جگہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان، تو کچھ مکالمے ہیں۔ پہلا مکالمہ جو ہے وہ جہنمیوں کا، جنتیوں کا ہے جہنمیوں سے۔ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے، اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ہم نے تو جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پایا، پکا سچا وعدہ تھا، کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا وہ بھی سچا تھا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہوگی؟ جنت بلندی کا استعارہ ہے، جہنم پستی کا استعارہ ہے۔ کتنا پست کتنا جہنم ہے واللہ عالم۔ بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اگر اس کو پتھر پھینکا جائے 70 سال اس کا پیندہ نہیں آتا، اتنا گہرائی ہے اس کی۔ تو وہ اتنے گہرائی کے اندر، وہ اتنے بلندی کے اندر گفتگو کہاں ہو رہی ہوگی؟ یہ ہمیشہ سے یہ لوگوں کا سوال ہے، گفتگو کہاں ہو رہی ہوگی۔ اب جب سے یہ ویڈیو کال آئی ہے نا، تو یہ LED کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے سامنے LED لگی ہوئی ہو اور وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اہل اعراف کا اہل جنت سے مکالمہ ہے، پھر اہل اعراف کا اہل جہنم سے مکالمہ۔ جنتیوں سے تو مکالمہ کریں گے اور کہیں گے ہمارا دل کرتا ہے، ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت۔ ایک دم ادھر دیکھیں کہ جہنمیوں کی طرف، اللہ اکبر، پریشان ہو جائیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ڈر ہوگا کہیں ہم بھی ان میں سے نہ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ پھر اسی طرح اہل جہنم کا اہل جنت سے مکالمہ ہے، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ یہ تو تمہارے پاس جو کچھ ہے نعمتیں، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، کوئی تھوڑی سی نعمت دے دو۔ اس کا مطلب ہے دیکھ رہے ہوں گے، ان کو سب نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی نعمتیں، تھوڑا سا پانی دے دو۔ ان کو وہ کہیں گے علی الکافرین، کافروں کے اوپر سب کچھ حرام۔ آگے پھر آیت نمبر 59 سے انبیاء کے قصے شروع ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے۔ اچھا، جتنی بھی یہ قصے ہیں، نوح علیہ السلام کو 3500 قبل مسیح کا ان کا زمانہ ہے۔ سارے نبیوں نے جو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، ان کی دعوت توحید کی دعوت تھی، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو انہوں نے نہیں مانا۔ پھر بالآخر واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین، بالآخر غرق ہو گئے۔ پھر ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو آیت نمبر 65 سے لے کر 72 تک ان کی پوری تفصیل اللہ کریم نے بتائی ہے۔ انہوں نے بھی یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو اور کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں۔
قوم نے کفر کیا اور پھر ان کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. اللہ اکبر. پھر صالح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 تک. ان کو بھی دعوت توحید، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، ایک ہی طرح کی توحید جو سارے نبیوں انہوں نے بھی نہیں مانا تو رجفہ ان کے اوپر آیا. رجفہ بہت بڑا زلزلہ جس نے تباہ و برباد کر دیا. پھر آگے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے آیت نمبر 80 سے 84 تک. اللہ اکبر. انہوں نے جتنی بے حیائی دنیا میں پھیلائی ہے، اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس سے پہلے بھی اس طرح کی بے حیائی نہیں تھی، اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے بے حیائی کیا. انکم لتاتون الرجال شہوۃ، وہ مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے بدون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. اور جب ان کو کہا گیا کہ نہ کرو، ما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، جب ان کو روکا گیا تو کہتے ہیں بڑے پاک آئے ہیں، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک لوگ ہیں، ان کو نکالو یہاں سے. طنز کیا آگے سے. پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھروں کی بارش بھی اس طرح سے کہ پہلے اس کو زمین سے اٹھایا گیا اور پوری بستیوں کو، وہ 3 بستیاں تھیں، صدوم اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور ان کو اٹھایا گیا اور آسمانوں کے قریب لے جایا، اور آسمانوں کے قریب لے جا کے وہاں سے ان کو الٹا کے نیچے پھینکا گیا. پھر اوپر ان کے پتھروں کی بارش ہوئی. اللہ. پھر آگے شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 85 میں. انہوں نے بھی دعوت توحید جاری رکھی، اور انہوں نے کہا کہ ناپ تول پورا کرو، فساد نہ پھیلاؤ، رہزنی نہ کرو، مومنوں کو اسلام سے نہ روکو. یہ چند باتیں تھی جو شعیب علیہ السلام نے کہی، انہوں نے نہیں مانی. شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ جاری ہے، پارہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.